آج سے تقریباً 60 سال پہلے ایک خاتون اپنی کچھ فیملی ممبرز کے ساتھ ضروری سامان لے کر ہمیشہ کے لیے ایران سے امریکہ واشنگٹن ڈی سی پہنچتی ہے۔ وہ جس سامان کو لے کر پہنچتی ہے اس میں ایک کتاب ہوتی ہے جس کو اس کے فیملی ممبر بہت کم پڑھتے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد ایک اور فیملی جو انہی فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں ایران سے امریکہ واشنگٹن ڈی سی پہنچتے ہیں اور اس فیملی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ بعد میں آنے والی یہ جو فیملی ہوتی ہے اس میں ایک 13-14 سال کا بچہ ہوتا ہے اور ہماری اس کہانی کا جو سبجیکٹ ہے وہی 13-14 سال کا بچہ ہے۔ امریکہ میں وقت گزرتا جا رہا تھا اور یہ 14 سال کا بچہ اپنے ایرانی کلچر کو بھولتا جا رہا تھا اور امریکی کلچر کو اپنے اندر اتارتا جا رہا تھا۔ دوستو، امریکہ میں رہتے رہتے اس بچے کو لگنے لگا تھا کہ ایران میں ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں اور ہمیں کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ امریکہ میں آ کر وہ بچہ بہت زیادہ خوش تھا اور اس امریکی کلچر میں گم ہو چکا تھا جسے وہ آزادی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا ہے کہ جو اسے ایک ایسی دلدل کی طرف کھینچ رہا ہے کہ جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی اور جب وہ 25 سے 30 سال کی ایج میں پہنچا تو اس نے ایک لاس اینجلس میں فلیٹ خریدا۔ اس ایج تک پہنچتے پہنچتے وہ اس کلچر میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ سونا، شراب پینا، پبز اور کلب وغیرہ میں جانا اس کے لیے عام ہو چکا تھا۔ ظاہراً مسلمان تھا لیکن مسلمان کی اس کے اندر ایک بھی صفت نہ تھی، یہاں تک کہ نماز کے نون کے بارے میں بھی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ دوستو، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ میری کہانی کا ایک مقدمہ تھا، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کہانی اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ میرا کام ہے بتا دینا اور آپ کا کام ہے غور و فکر کرنا۔ شراب خوری، شہوت پرستی اور موسیقی میں اس ڈوبے ہوئے انسان کو کہیں سے ریو کارنیول جشن کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز نظر آئی۔ برازیل میں ریو کارنیول جشن ہر سال منایا جاتا ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے ایسی تصویروں اور ویڈیوز سے جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچتی ہیں۔ برازیل جانے کے لیے اس نے ساری تیاریاں کر لی اور برازیل کے لیے وہ نکل پڑا تو دیکھتا ہے سامنے سے اس کی بہن آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں برازیل کے لیے نکل رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ وہ سفر پر جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ یہیں رکو۔ وہ اندر گئی، اندر جانے کے بعد ایک کتاب لے کر آئی۔ دوستو، یہ وہی کتاب ہے جو 60 سال پہلے ایک خاتون ایران سے امریکہ لے کر آئی تھی۔ جی ہاں، یہ ہماری کہانی کے سبجیکٹ کی دادی تھی اور یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی بلکہ یہ قرآن مجید تھا۔ اس کی بہن اس کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ تم اس قرآن کے نیچے سے نکل کر جاؤ۔ دوستو، ہماری اس کہانی کا جو سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے محمد عرب۔ محمد عرب کہتا ہے کہ میں نے اپنی بہن سے کچھ نہیں کہا اور قرآن کے نیچے سے نکل گیا۔ اس وقت میں برازیل جاتے وقت ایک کتاب لے کر جا رہا تھا۔ قرآن کے نیچے سے نکلنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اس کتاب کو یہیں پر رکھ کر چلا جاؤں اور اس قرآن کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور ان ساری خرافات چیزوں کو ایک جگہ نوٹ کروں اور جب میں واپس آؤں تو اپنی بہن سے کہوں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، تم کیوں اس قرآن کے پیچھے پڑی ہوئی ہو جس میں صرف خرافاتی باتیں بھری ہوئی ہیں، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوا برازیل کے لیے نکل گیا اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں روڈ پر ریو کارنیول جشن منایا جا رہا ہے۔ لوگ ڈانس کر رہے ہیں، لیڈیز اس جشن میں آدھے سے بھی کم کپڑوں میں ڈانس کر رہی ہیں اور یہ ڈانس ان کا بہت ہی مشہور اور معروف ڈانس ہے۔ 13 گھنٹے ٹریول کرنے کے بعد میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ میں نے سوچا کچھ گھنٹے سویا جائے اور اس کے بعد پورے جوش کے ساتھ اس ریو کارنیول جشن میں حصہ لیا جائے۔ اور جب میں ہوٹل گیا اور سوچا میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں تو میں نے دیکھا میرے بیڈ کے سائڈ میں ایک قرآن رکھا ہوا ہے جو میں خود لے کر آیا تھا اور میں نے اس قرآن کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کی بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح میں پڑھتے پڑھتے جب 24 یعنی 24ویں آیت پر پہنچا تو اس آیت نے مجھے پورا ہلا کر رکھ دیا اور میں پریشان ہو گیا۔ قرآن کے سورہ بقرہ کی 23 اور 24ویں آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے 13 سے 14 بار اس قرآن کو شروع سے پڑھا۔ وہ آیت یہ ہے، اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے کہ جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں انہیں بلا لو اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ محمد عرب کہتا ہے کہ جب میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خدا مجھ سے باتیں کر رہا ہو اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور آیت پڑھی کہ اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ جب سے میں نے سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیت کو پڑھا تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا اور خود سے سوال کیا کہ کیوں آخر میرے والدین نے کبھی ان آیتوں کا میرے سامنے ذکر نہیں کیا،
کیوں استادوں نے اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ میں میرے سامنے اس طرح کی آیتوں کا ذکر نہیں کیا؟ کیوں نہیں بتایا گیا مجھے کہ اسی قرآن کی وجہ سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا؟ آخر کیوں مجھ سے ان چیزوں کو چھپایا گیا؟ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد میں اسی بارے میں سوچتا رہا، سوچتے سوچتے میں سو گیا اور صبح تک میری آنکھ نہیں کھلی۔ در حقیقت میں 3-4 گھنٹے سونے کے بعد ریو کارنیول جشن میں جانا چاہتا تھا، لیکن جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں ریو کارنیول جانے کے بجائے ایمیزون جنگل کی طرف نکل پڑا۔ امریکہ سے تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ مجھے برازیل میں 6-7 دن رہنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مجھے برازیل کے جنگلوں میں 40 دن لگ گئے۔ محمد عرب کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اس قرآن کے کم سے کم 400 صفحے پڑھنے ہوں گے۔ راتوں کو اسی اندھیرے جنگل میں سوتا اور دن میں قرآن پڑھتا تھا۔ 40 دن تک میں نے قرآن کو باریکی سے پڑھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد جب وہ امریکہ واپس پہنچا تو اسے قرآن میں پڑھی ہوئی روزے سے متعلق آیت یاد آئی۔ اس نے فوراً کیلنڈر پر نظر کی تو دیکھا کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے اور وہ مہینہ اس نے پورا کا پورا ایمیزون جنگل میں گزار دیا۔ تو اس نے فوراً ارادہ کیا کہ مجھے آج ہی سے سارے روزے قضا کرنے ہوں گے اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی بہن سامنے سے آ رہی ہے اور وہ آنے کے بعد کہتی ہے کہ چلیں آج دوپہر کا کھانا ہوٹل میں کھاتے ہیں۔ محمد عرب کہتے ہیں کہ میں ہوٹل میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بہن نے پوچھا کیوں آخر آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ جس قرآن کے نیچے سے تم نے مجھے نکالا تھا اس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ پر روزے رکھنا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے اور میرا پورا ماہ مبارک رمضان ایمیزون کے جنگل میں گزر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سے میں ان کی قضا کروں، تو اس لیے میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ دوستو، اس انسان نے اپنے آپ کو نماز اور روزے کے ذریعے سے بدلنا شروع کر دیا اور غلط کلچر کو جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا نکالنا شروع کر دیا اور ایسا بننے کی کوشش کرتا رہا جیسا خدا اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ محمد عرب کہتا ہے کہ مجھے ایمان لائے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے اور اس کے بعد میں نے شادی کر لی۔ قرآن میں غور و فکر کرتے ہوئے مجھے ایک آیت اور نظر آئی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میں اس آیت کو پڑھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کم سے کم اس دنیا میں شیطانی لوگوں کی سرپرستی کو چھوڑ کر میں ایسے لوگوں کی سرپرستی میں زندگی گزاروں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور میں نے امریکہ سے ایران آنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ ایک ریئل کہانی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔